انسان دنیا کے اسباب کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ کہنا انسان کے لیے واقعی ٹھیک ہے کہ جو اس کے بس میں ہے تو وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں اور حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ناممکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے، اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ رب کہتے اسے ہیں جو تیرے لیے ناممکن ہے اور وہ کر کے دکھا دے۔ جو تیرے لیے ممکن ہے اور وہ ہو جائے تو رب کو نہیں مانے گا، تو کہے گا میری صلاحیت ہے، میری صفات۔ اسلامی سربراہی کانفرنس تھی بادشاہی مسجد میں غالباً 1974 میں، تو شاہ ایران بھی وہاں آیا۔ 2500 سال ان کا اقتدار رہا، 2500 سال، 25 صدیوں، 25 صدیاں بنی، 25 صدیاں اس خاندان کا اقتدار تھا۔ ملک، مال، اقتدار، رضا شاہ پہلوی، لیکن آگے نسل نہ چلی، پریشان کہ ولی عہد کس کو بناؤں، کیا کروں؟ دنیا کا ہر علاج کیا اور ہر ہیلا وسیلہ کچھ بھی کیا، پر بیٹا نہ ہوا۔ رب کی کریمی کے رب نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اب وہ جب بادشاہی مسجد میں اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہ یہاں آئے، تو لوگوں نے اس کو مبارکباد دی، تو چڑ گیا اور کہنے لگا میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ کی نسل بڑھی، آپ کا ولی عہد ہو گیا۔ اس نے کہا ناممکن تھا، میں نے دولت پہ، علاج پہ، دنیا میں کیا، ممکن ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا اور میرا اقتدار رہے گا۔ لیکن رب کو یہ ادا بھئی بہت ناپسند ہوئے، اور پھر وہی بادشاہ تھا جس کی میت کو لے کے جہاز دنیا کے ملکوں میں گھوم رہا تھا، اور کوئی جہاز اور کوئی ملک اس کی 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ اتنا ہے بد نصیب ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا، یہی تو رب ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو ہمارے لیے ناممکن ہے، ممکن ہے، اس کو کر دینا وہ بھی رب کا کام ہے۔ لیکن اکثر مغالطہ یہیں لگتا ہے، وہ کہتے یہ مجھ سے ہوا، یہ میں نے کیا، اور یہ میری محنت سے، میری کوشش سے، میرے کمال سے ہوا۔ ایک اللہ والے تھے، میں نے ان سے عرض کیا میں پریشان ہوں ایک مسئلے کے سلسلے میں، تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مجھ سے کہنے لگے خیریت تو ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا شہرت بہت ہو گئی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ دیکھو طارق جا رہا، حضرت صاحب جا رہے ہیں، حکیم صاحب جا رہے ہیں، مرشد جا رہے ہیں، فلا ولا وغیرہ وغیرہ، اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا بنے گا۔
اب نہیں سو سکتے میں رات کو، بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتا کہ میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے اس طرح کا کوئی تذکرہ کیا تو مجھ سے فرمانے لگے اس شہرت کے لیے محنت کی ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں. کہا پھر تسلی کر، جس نے دی ہے وہ خود ہی سنبھالے گا. اور پھر مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا. کہنے لگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام معین الدین تو نہیں ہے، اصل نام تو حسن ہے، حسن سنجری. تو یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں معتکف ہوئے، مقیم ہوئے. آخر کار بشارت ہوئی جائیں ہم نے آپ کو معین الہند بنایا، معین الدین بنایا. معین مددگار، دین کا مددگار، معاون، ہیلپر. اور آپ چلے جائیں وہاں بر صغیر میں اور آپ کے ذریعے کام لیا جائے گا. اب یہ آئے یہاں پریشان. ایک درویش کوئی مجذوب تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حسن کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے ایسی ایسی بشارت ملی ہے کہ تم معین الدین ہے اور میں، اور دین اور اس کا میں معاون. کہا اگر تیری بشارت سچی ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے کہا ہے معین الدین ہے پر کام ہی خود ہی کریں گے. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. جو ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا، یہی تو رب ہے. 17 حملے کیے بر صغیر پہ. بر صغیر کے فاتحین اکثر افغانستان سے آئے ہیں اور اسی جرنیلی سڑک سے آئے ہیں جو آج آپ کی جی ٹی روڈ ہے، اور یہی جرنیلی سڑک تھے. ہم جائیں لاہور سے یا مغل پورہ کی طرف، یا مغل پورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مغلوں کی سرائیں، مغلوں کی بادشاہیں اور ان کے مقابر اور یہ سارے وہاں اب بھی موجود ہیں، گلیوں میں موجود ہیں، گلیوں میں موجود ہیں. میدان تھے، سب کچھ تھا. یہ شالامار کے آگے سارا یہ جرنیلی سڑک ہے، ساری کی ساری. یہ راستہ تھا بادشاہوں کا، قافلوں کا، لشکروں کا. تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے افغانستان غزنی سے حملے کیے پر ناکام ہوا، پھر حملے کیے ناکام ہوا، پھر حملے کیے، تقریباً 17 حملے کیے پر ناکام ہوا. ایک رات کہنے لگا حملے کے لیے بادشاہ، اور یہ بادشاہ کہاں کا تھا؟ بادشاہ کہاں کا تھا؟ یہ پرستان کا بادشاہ تھا، ہورستان کا بادشاہ تھا، چچنیا کا بادشاہ تھا. چچنیا، پرستان، ہورستان، اور جس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کوکاف. کوکاف کی پری تھی، پھر یوں ہو گیا، پھر یوں، وہ کہانیاں. کوکاف، یہ کوکاف کا بادشاہ تھے. ان کا والد امیر سبکتگین اور یہ سارے. تو یہ وہاں سے جب یہاں آئے، ابھی راستے میں تھے کہ سخت برف تھی اور سردی تھی. تو اپنے غلام کو کہا کہ مجھے صبح تہجد کے وقت پانی گرم چاہیے، میں اٹھ کے غسل کروں گا اور تازہ غسل کر کے اللہ سے آج رات مانگوں گا. غلام کہنے لگا آقا ایسا تو ممکن نہیں ہے. اگر میں نے پانی گرم کیا، آگ جلی، دشمن کو ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا اور کہیں وہ شب خون نہ مار دے. یہ شب خون کا فن حیدر علی جانتا تھا، ٹیپو کا والد رحمت اللہ علیہ. بیلوں کے اوپر پرانے کپڑوں کے چیچڑے سلوا کے بیلوں پہ سلواتا تھا
اور اس پہ تیل ڈلوا دیتا تھا اور ان کو آگ لگا کے دشمن کی طرف چھوڑ دیتا تھا، اور وہ پاگل ہو کے بھاگتے تھے، اور ان کو جا کے ان کی سارے کی ساری رات کی فوجوں میں آگ لگ جاتی تھی اور بھگدڑ مار ادھر سے حملہ کر دیتا تھا۔ اسے شب خون کہتے ہیں۔ الحرب خدع، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ ہاں، یہ مستند بات کہہ رہا ہوں۔ تو 17 حملے کیے۔ اس نے کہا میں تو آگ نہیں جلاؤں گا، کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، لیکن میں نے اٹھ کے نہانا ہے۔ صبح ٹھنڈے پانی، برف والے پانی سے محمود نہایا، اور نہانے کے بعد پھر مصلی پہ کھڑا ہوا، اور پھر مانگتے 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 اللہ سے پھر اپنے مرشد کی ابا اٹھائی، شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا چوہا۔ وہ ایک کپڑا اٹھایا اور اٹھا کے اس کا واسطہ دیا، مولا فتح عطا فرما، تیرے دین اور تیرے مدینے والے کے دین کو روشن کروں گا۔ اللہ کریم نے صبح فتح دی۔ رات غلام کہنے لگا آقا صبح بہت بڑی جنگ ہے، آپ جرنیل ہیں اور بادشاہ ہیں، اور آپ نے تو جنگ میں ساتھ ہونا ہے، بادشاہ تو ساتھ ہی ہوتا تھا، اور اگر آپ آج رات کو جاگے تو صبح کیا بنے گا؟ فرمایا آپ نے کیا فرمایا محمود غزنوی نے کہ یہی رات میرے جاگنے کی ہے، اگر میں رات نہ جاگا تو صبح سو جاؤں گا پھر، اور میری فوج سو جائے گی، یعنی قتل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ خدا را سیدھا بادشاہ تھا، 7 سلاطین، 7 فقہائے مدینہ، ان کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے، اور میں روز کرتا ہوں اپنے ختم خواجگان، ایک میرا جو میرے شیخ نے مجھے دیا ہے، ان میں 7 سلاطین میں محمود غزنوی بھی ہے۔ 1974 میں افغانستان میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر، اس کا مقبرہ ٹوٹا، پھٹی، تو اس کی میت 1000 سال کے بعد باقی پڑی تھی، اور ویسی کی ویسی پڑی تھی، اور پیغام دے رہی تھی کہ بلیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ تیرے عاشقوں کو موت نہیں آتی، تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں مولا، اور مدینے والے کے عاشق، کملی والے کے عاشق مرتے نہیں ہیں۔ وہ ناممکن تھا۔ سومنات کا بت ایسے لٹکا ہوا ہے، مقناطیسی نظام ہے جس میں ایک لٹکا ہوا ہے۔ وہ ناممکن تھا کہ سومنات کو میں فتح کر دوں، اور سومنات کی فتح بر صغیر کی فتح تھی۔ اسی ناممکن کو رات کی تنہائیوں کی سخت سردی کا مجاہدہ، قربانی اور دعا، اور مرشد کے ساتھ سچی عقیدت تھی، سچی وفا تھی، اور ان کے جبے کو، عبا کو لے کے مانگنا۔ اور رات کو مرشد نے خواب میں، دوسری رات خواب میں آئے، فرمانے لگے تو نے اللہ سے اتنی تھوڑی سا ملک اور دولت مانگی، آج اگر پوری امت کی بخشش مانگ لیتا تو اس عبا کی وجہ سے اللہ بخشش کے فیصلے کر دیتا۔ تو یہ ممکن ناممکن تو میرے آپ کے لیے ہے، یہ ممکن ہو گیا، یہ ناممکن ہو گیا۔ میرے رب کے لیے ممکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے، اللہم انکا ملیک مقتدر، مولا تو مالک بھی ہے ساری کائنات کا، صاحب اقتدار بھی ہے، ما تشاء من امر یکون، تو چاہتا ہے بس تیری چاہت کا نام وجود ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کو لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ لفظ کن کا محتاج نہیں کہ کن کہے تو فیکون ہو، میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، اور میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔
تو جب ہم فیصلہ یہ کر لیں کہ اللہ سے یہ عرض کریں گے اور میرا رب یہ مان لے گا تو ہو جائے گا. رب میں بے بس ہوں، تو بے بس تو نہیں ہے، اور یہ میرے بس میں نہیں پر تیرے بس میں ہے، اور مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو کر دے، اب تو کر دے. میں اس سمندر کے کنارے کھڑا تھا، ادھر آیا صوفیہ، ادھر بلو ماسک. سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ ترکی کا جو شہنشاہ تھا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس سمندر سے کشتیوں کو رات کی تنہائی میں، کشتیوں کو رات کی تنہائی میں اور اللہ کے امر سے، طاقت سے پوری کی پوری کشتیوں کو، جہازوں کو پہاڑوں سے اتارا، چڑھایا، پھر اتارا اور دوسرے سمندر کے راستے ڈال کے آ کے اس دیوار کو فتح کیا. قسطنطنیہ کی جو دیوار، یہ جو استنبول ہے، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، استنبول کی دیوار میرے خیال میں ہمارے تسبیح خانے کے نیچے سے آپ کھڑے ہوں اور آخری دیوار کو اوپر دیکھیں تو اس سے بھی اونچی ہے، اور موٹی تو پتہ نہیں کتنی ہے، موجود ہے. اس دیوار کو فتح کرنے کے لیے کوئی میزائل نہیں، کوئی جہاز نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ اوپر سے جو ہے آ کے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں، کچھ نظام نہیں. میں شیخ محمود آفندی طیب اردگان کے مرشد کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا. پھر ان کے جو بڑے خلیفہ تھے شیخ مرسلین، ان کے میں نے پاؤں دبائے. انہوں نے کہا کہ ایسے مجھے درد ہے. میں نے کہا جی ان سے کہیں میں ایک رگ دباتا ہوں، ان کا درد ختم ہو جائے گا. ساتھ ہمارے ترجمان تھا، تو وہ میں نے ان کے پاؤں دبائے، ایسے کیا. وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے. میں نے کہا ان سے کہیں اٹھیں. میں نے ایسے کیا، اٹھیں. اور میں جو گفتگو کرتا تھا اس میں سے ہماری اردو میں ترکی شامل ہے کہ لشکری زبان ہے نا، اردو لشکری زبان ہے، تو کچھ لفظ ان کے مجھے سمجھ آتے تھے، کچھ لفظ میرے انہیں سمجھ آتے تھے شیخ مرسلین کے. تو ایک دم ایسے اٹھے، وہ کہنے لگے میں بہتر ہو گیا. اور پھر بڑی بہترین انداز سے بیٹھے. وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک لفظ بار بار کہہ رہے تھے. جب وہ سلطان محمد فاتح کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے حضرت سلطان محمد فاتح صاحب، اور ان کا سر یہ جھک جاتا تھا. اور میں ان کی خانقاہ میں بیٹھا، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، ہماری ضیافت کی. اور ان کی باتوں سے جو بات سامنے ایک بات بتاؤں گا، اور یہ بتائی کہ یہ سب کچھ ناممکن تھا، لیکن سلطان محمد فاتح کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے تھا، اللہ کے تعلق سے تھا، اور وہ مانگنے والا بہت تھا. یہ بار بار ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے شیخ مرسلین مانگنے والا بہت تھا، مانگنے والا بہت تھا. اور جب مانگتا تھا تو اللہ سے فیصلے کروا لیتا تھا، اللہ سے فیصلے کروا لیتا تھا. تو ممکن ناممکن تو ہمارے لیے ہے. اگر ہم نے رمضان کی گھڑیوں میں بھی
امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اپنے وطن کی سرحدوں کے لیے، اپنے وطن کے بادشاہوں کے لیے اور غریب امیر فقیروں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے فیصلے نہ کرے تو فیصلے کی گھڑیاں اور کب آئیں گے؟ پھر کب فیصلے کرائیں گے؟ 5 روزے گزر گئے، 6 گزر گئے، خبر ہی نہ ہوئی اور یوں گزرتے چلے گئے۔ اور اس دن میں سوچ رہا تھا، بیٹھا پہلے روزے میں غالباً سوچ رہا تھا پچھلے سال وہ بھی تھا، 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 وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، ایسے میری سوچوں میں آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے۔ اچانک میرا بچہ آ گیا اور میں سوچوں سے ہٹ گیا۔ میں پوری چین چل رہی تھی، پوری ایک لائن بنی ہوئی تھی کہ میں نے کہا وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ اس رمضان کی اس گھڑیوں میں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہر دعا کی کیفیت میں 27 دفعہ یہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے، اس دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتا ہے۔ وعدہ ہے اللہم انکا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 27 دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ آپ اپنی گھڑیاں نکالیں، میں پڑھتا ہوں، ایک دفعہ پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں چیک کریں ذرا۔ سامنے رکھیں گھڑی موبائل کی یا جن کی، اب دیکھیں جی میں پڑھ رہا ہوں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہاں جی کتنا سیکنڈ؟ چلو جی 7 سیکنڈ لگے، اور یہ میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، اس سے بھی زیادہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں تو 8 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ 8 سیکنڈ کو 27 دفعہ پڑھیں، کتنے سیکنڈ بنے؟ جلدی بتائیں۔ ہاں جی بولیں بھائی۔ 216 سیکنڈ اور کتنے منٹ؟ 3.5 منٹ۔ چلو آپ رعایت کر لیں اور مزید ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، 4 منٹ میں فیصلے کروا لیں۔ مہنگے سودے بولے 4 منٹ کا پیکج ہے یہ، اور 4 منٹ میں اگر اب مزید دھیان کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے، ترجمے پہ نظر رکھ کے، لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا۔ ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو، نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو۔ یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنے لیے لے رہا ہے، کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جاؤ۔
ٹھیک ہے، میرا اللہ وارثوں کو دینا چاہتا ہے اور میں سب کچھ اپنے لیے سمیٹ سمٹا کھا پی مونچھوں کو بل دے چل گیا۔ مونچھوں والے حضرات اکثر کھانے پینے کے بعد وہ ہاتھ جو ہوتے ہیں گھی والے وہ مونچھوں کو ضرور لگاتے ہیں، اس لیے یہ عام محاورے میں ایک بات بنی ہوئی ہے، کھا پی مونچھوں کو بل دے گیا۔ ارے نہیں اللہ والو، بعض اوقات دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض اوقات دعائیں ڈیلے ہوتی ہیں اور جان بوجھ کے ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے میرا اللہ نسلوں کے لیے دینا چاہتا ہے۔ ہر مانگی ہوئی دعا کبھی اس کو رد نہ سمجھیے گا، اگر اس کو نقد اس کا صلہ نہیں ملا، نقد وہ قبول نہیں ہوئی۔ ہر مانگی جانے والی دعا قبول ہے، ہر مانگے جانے والے بول قبول ہیں، کبھی مجھے ملے کبھی میری نسلوں کو ملے، اور بعض اوقات اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی مشکل آنی تھی وہ اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ میں کراچی جا رہا تھا، ہمارے ایک دوست کے ساتھ واٹس ایپ تھا موبائل پہ، انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی، ایک بندہ ہے گاڑی لے کے جا رہا، آگے جا کے گاڑی خراب ہو گئی، پھر وہ اپنی قسمت کے اوپر کہہ رہا میری مقدر کھوٹی، میرا نصیب کھوٹا، میری ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، میری ہر مشکل، میرا یوں پریشانی کر رہا تھا۔ سلائیڈنگ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر دھماکے سے اس جگہ گرا جہاں اس نے پہنچنا تھا، پھر کہتا مولا تو جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ مولا تو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تیری ہر چاہت کا نام حقائق ہے، میری ہر چاہت جھوٹی، تیری ہر چاہت سچی ہے۔ کبھی اگر نقد اس کا نتیجہ نہ ملے تو مایوس نہ ہوا کریں، دعا مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، نہ بالکل نہیں۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، بس جس حال میں ہے اللہ سے مانگ اور اللہ سے منوا، اور 27 بار یہ چیز پڑھ لینا جس پہ 4 منٹ لگیں، 4 منٹ، اور 4 منٹ اس کو لگتے ہیں جو وقت کا بڑا ولی ہوگا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اب میں اس کو کر رہا ہوں، اس کے سیکنڈ چیک کریں سیکنڈ، ریڈی کر لیے؟ اچھا اب دیکھیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بولیں اب 10 سیکنڈ ہے، چلو جی 10 سیکنڈ ہے، بنائیں 27 کی دفعہ کتنے بنے؟ 270 سیکنڈ، کتنے منٹ بنے؟ 4.5 منٹ سے بنتے ہیں، آدھا منٹ بڑھا ہے نا، تو زیادہ گھاٹا تو نہیں ہوا، آپ کا زیادہ وقت ضائع تو نہیں ہوا اس آدھے منٹ میں۔ 4.5 سیکنڈ کی یہ کہانی ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں۔ جو ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ غیب کے خزانے سے اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ اگلے اور وعدے بھی سن لیں ان لفظوں کے ساتھ، فرمایا وہ شخص اتنا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے انسانیت اور مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اسے ذلت کی موت سے بچاتا ہے جو یہ 27 بار پڑھتا ہے، اور اللہ غیب کے خزانے سے اس کو کیا دیتا ہے؟
ہاں جی، رزق دیتا ہے، غیبی رزق عطا فرماتا ہے۔ بولے ہمارا کوئی پل ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے نہ ہوں، اور وہ مانگے جو ناممکن ہے۔ جنت الفردوس، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیسے جا سکتا ہوں؟ میں جا سکتا ہوں، ہاں اللہ چاہے تو میں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ کبھی مجھے بھی رزق حلال مل سکتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کا رزق کا شعبہ سارا مشکوک تھا۔ کیا تھا؟ وہ کہتے میں شراب بیچتا ہوں، مجھے آ کے میاں بیوی ملے میں شراب بیچتا ہوں، ایسے کر کے کہنے لگا میری بیوی لائی ہے، آپ کا درس سنتی ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا 100%۔ مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگا شاید مذاق کرتا ہے، لیکن 100% توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مولا میری ایک عادت ہے، مجھ سے میرے بس میں نہیں ہے، تو نے میرے راز اور پردے اور ستاری کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن سخی آقا تو کر دے، تیرے لیے کون سے مہربان ہے۔ 27 بار یہ مبارک بول دھیان سے پڑھیں، رمضان کی بقیہ ساعتوں کے پل پل میں، لمحے لمحے میں، قدم قدم میں یہ پڑھیں، اور پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے مانگیں۔ آپ کھانا پکا رہے، آپ گھر کا کام کر رہے، ضروری نہیں کہ آپ کو ہر وقت مصلی میسر ہو، مسجد میسر ہو، ضروری نہیں۔ آپ اپنی محنت مزدوری کر رہے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، آپ رزق حلال کے ذرائع اختیار کر رہے، اس پہ محنت جہد کر رہے، وہیں دل ہی دل میں اللہ سے ان لفظوں کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، ان بولوں کے ساتھ اللہ سے اپنی کہانی چلا دیں، دل ہی دل میں، ہت کار ول دل یار ول، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور 27 بار گنتے بھی رہیں اور ساتھ اللہ سے باتیں بھی کریں کہ مولا میں نے 27 بار پڑھ لیا، مولا میری قبولیت میرے اوپر نہیں، تیری رحمت ہے، مجھے نہ دیکھنا، بس میں تو جو ہوں تجھے علم ہے، پر ان لفظوں کی لاج رکھ لینا، ان بولوں کی لاج رکھ لینا، ان حرفوں کی لاج رکھ لینا۔ اس نے دیکھا خط اٹھا کے، خط لکھا ہوا تھا، ایسے دیکھ کے کہنے لگا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، پر جس کا خط لایا نہ اس کے لفظ ایسے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، جا تیرا کام کر دیا۔ مولا بس تو ان لفظوں کی لاج رکھ لے، کیوں؟ یہ لفظ بھی تو خود تیرے ہیں، تیرے حبیب کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے لفظ وہی ہیں، اور میرا حبیب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے حبیب خود کچھ فرماتے ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو جائے، میرے رب نہ چاہ لے۔ میرا مولا یہ لفظ تیرے ہیں، جبریل کے ذریعے آئے ہیں، جبریل نے خیانت نہیں کی، تیرے حبیب سے خیانت کا گمان ہو نہیں سکتا، اور آل رسول اصحاب رسول نے خیانت نہیں کی، مقربین محدثین نے، مخلصین مفسرین اولیاء صالحین کے ذریعے یہ صدیوں سے دعا چلتے چلتے لفظ مجھ تک پہنچے، مولا اس میں زیر زبر کی خیانت نہیں ہوئی، یہ لفظ سچے ہیں، یہ بول سچے ہیں، تیرا حکم سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، مولا صرف میں سچا نہیں ہوں، باقی تو سارے سچے ہیں، ان سچوں کی لاج رکھ کے قبول کر لے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ یہ ناممکن ممکن تو میرے آپ کے لیے ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے کون سی دیر ہے، اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے، وہ کر کے دکھائے اور ہو جائے، اور وہ کر کے دکھاتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور وہ کر کے دکھائے
اور ہو جائے تو سارے پل میں، ساروں لمحوں میں، ہر پل میں، ہر لمحے میں، ہر قدم، ہر ساتھ میں اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے علم کو، اپنی توجہ کو ان لفظوں کی طرف اور مانگنے کی طرف پل پل متوجہ کریں، لمحہ لمحہ متوجہ کریں، ہر سانس متوجہ کریں۔ جب تک ہماری طبیعتیں، ہماری سانسیں متوجہ نہیں ہوں گی، بات نہیں بنے گی۔ متوجہ کریں، اور اس لفظ کو، ان لفظوں کو اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں، بیٹھے بیٹھے یوں یاد ہو جائے، آج سونے سے پہلے یاد ہو جائے انشاءاللہ، آج سونے سے پہلے یاد ہو جائے۔ دیکھیں، ہمیں زندگی میں اپنے لیے بھی کچھ لینا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی لینا ہے، اور جب رب کریم نسلوں کے بخت اور رحمت اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے، نسلوں کے لیے بخت اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے، غیب سے دیتا ہے۔ میں اچ شریف کے مخدوم صاحب ہیں، ان کے ہاں والد صاحب کے، ان کے والد صاحب تعلق تھا، میرا تھوڑا سا ان سے تعلق ہے، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے۔ ان کا محل ہے 1928 کا بنا ہوا، اس میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ملاقات ہوئی، اس دفعہ میں میرے پاس یہاں آئے لاہور میں، یہاں لاہور ڈیفنس میں بھی رہتے ہیں۔ میں ان سے ایک دفعہ باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے ان کی باتیں سن رہا تھا، یقین جانیے سنتے سنتے میں کھو گیا۔ وہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور ہمارا جو سلسلہ قادری ہے وہ وہاں جا کے 7 بزرگ اچ شریف میں ہیں ہمارے سلسلے کے۔ اگر اچ شریف کو نکالتے ہیں تو ہمارا سلسلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ 41ویں نسل ہے، 40ویں ہے، 70ویں ہے، 80ویں ہے، کتنی نسل ہے، کتنی نسل ہے، پر یہ نسل در نسل رب انہیں نواز رہا، رب انہیں دے رہا، رزق، عزت، دولت، بنگلے، چیزیں، نعمتیں، عطائیں، خیریں، راحتیں، برکتیں، اور غیبی نظام ہے ان کے پاس۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے بڑوں کو اسی وقت نہیں ملی تھیں، وہ مانگتے رہے تھے۔ یہ پینشن لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں ہر چیز ابھی مل جائے، ہر چیز ابھی ملا ہے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر، ہر چیز ابھی مل جائے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ تو اپنی نسلوں کے لیے پینشن نہیں بنوانی، یہ پینشن ہے نہیں ہے۔ بڑے بڑے آ کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، بڑے بڑے آ کے ان کے سامنے ایسے۔ میرے والد صاحب فرمانے لگے، میں ایک دفعہ گیا مخدوم صاحب کے پاس، ان کا رقبہ اور ہمارا والد صاحب رحمت اللہ کا باغ بننا برابر ہے، تو بندہ جھاڑو دے رہا تھا، والد صاحب رحمت اللہ جانتے تھے بڑا ذمہ دار۔ او کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کیسے؟ اور میں کہ جتنا میرا رقبہ تھا نا، باغ تھے، سب میں نے اپنے مرشد کو سارے دے دیے، اب ان کے در کا غلام ہوں، جھاڑو دیتا ہوں۔ اور وہ جھاڑو دیتے دیتے مر گیا، وہیں اس کی قبر کہیں قبرستان میں مٹ گئی، جھاڑو دیتے دیتے مر گیا۔ مخدوم صاحب تھے، بڑے نیک شریف آدمی تھے، مخدوم شمس الدین گیلانی، بہت اللہ والے تھے، ان کے بیٹے بھی بہت اچھے نیک انسان ہیں۔
पेंशन अपने लिए सारा खा पी कर मूछों को बल दे गया। मांगना है नस्लों के लिए, इंसानियत के लिए, आलम के लिए, पूरी उम्मत के लिए, आलम के हर फर्द के लिए। हमने तो यहूदी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सिख, ईसाई और अल्लाह के नाम मानने वाले हिंदू के लिए और आलम के इंसानों, हमने तो सबके लिए मांगना है। हम सखी नबी के उम्मती हैं, हम सखी रब के बंदे हैं। तो सखी तो छोटे दिल का नहीं होता, सखी तो बड़े दिल का होता है। इस दुआ के अंदर ताकत और तासीर है। हर लम्हा हर लहजा अपना कीमती बनाए, हर पल हर सांस अपना कीमती बनाए और अपने हर पल हर सांस को अल्लाह के हुजूर के मौला तेरे लिए कोई नामुमकिन नहीं, सब नामुमकिन मेरे लिए है। मौला मुझे दुनिया आखिरत की सारी खैरें अता फरमा और बरकतें अता फरमा, और ये खैरें और बरकतें अपने गैब के खजाने से अता फरमा। है कोई मसला नामुमकिन अल्लाह के लिए? हाँ? फिर आज के बाद अगर कोई दुआ नकद कबूल ना हुई, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मायूस होके छोड़ देंगे, या कोई नस्लों के लिए भी पेंशन कर कोई जरा भोरा रखेंगे, नस्लों के लिए कोई पेंशन का निजाम रखेंगे, हाँ? करेंगे ना? आप कहते हैं मैं बोलता रहूं, मेरे दिन में 4 दर्स होते हैं, मेरे रोजाना मेरे 4 दर्स होते हैं, तो मैं थक जाता हूं। अल्लाह मेरी नियत भी ठीक रखे और मेरी सेहत भी ठीक रखे। नियत भी और सेहत ठीक ना हुई, सेहत ठीक हुई और नियत ठीक ना हुई तो फिर भी मामला गड़बड़ है। नियत ठीक हुई और सेहत ठीक ना हुई तो मेरी भी कमजोरी है। तो अल्लाह नियत भी ठीक रखे और अल्लाह सेहत भी ठीक रखे और अल्लाह अपने खजानों से सदा मांगने वाला और मंगता बनाए, और मंगते को मिलता है और मंगता पाता है और मंगता लेता है और मंगता कभी हारता नहीं, इंशाअल्लाह हमेशा जीतता है। कफा बिल्लाहि वलिय्यम व कफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर। आज कल की हमारी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प थी, क्या ख्याल है? आप खुश हैं? हाँ जी,
توجہ فرمائے میری طرف. خوش ہیں؟ پکی بات. یہ 6 روزوں کے بعد اکتا گئے ہیں، گھبرا گئے، اکتا گئے، گھبرا گئے ہیں. تسبیح خانے میں تو سارا دن. پچھلے رمضان میں یا غالباً اس سے پچھلے رمضان میں نے کہا ساتھیوں سے وزٹ کرو. جہاں جہاں رمضان گزروایا جا رہا، پورا رمضان نہیں ہوتا، آخری عشرہ ہوتا ہے. کہیں ہوگا شاید پورا رمضان، لیکن کم. انہوں نے وزٹ کیا، کچھ وزٹ میں نے بھی کیا، یعنی دیکھا جا کے. میں دعوے سے نہیں کہتا، مجھ سے بھول ہو سکتی ہے. جتنے اعمال، معمولات، ذکر اور سیکھنا سکھانا اور تربیت اور دعائیں یہاں ہوتی ہیں، کہیں نہیں ہوتے. سچی بات. میں دعوے سے نہیں کہتا، غلطی خطا ممکن ہے. جتنا زیادہ یہاں کوئی ایک ماحول ہے پورا 24 گھنٹے کا، اچھا جس میں آرام بھی دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کیا خیال ہے کتنا لمبا ٹائم آرام کیا دیا جاتا ہے؟ دیا جاتا ہے بہت. اور وہ وقت دیا جاتا ہے جو خاص نیند اور غنودگی کا وقت ہوتا ہے. آپ محسوس کریں. میں ایک جگہ گیا تو کہنے لگے جی ہم روزے داروں کو صبح نہیں سلاتے، ظہر کے بعد کیلولا کراتے ہیں. میں نے کہا پھر 2 دفعہ سوتے ہوں گے، صبح بھی سوتے ہوں گے، دوپہر کے بعد بھی سوتے ہوں گے. بہت لمبا وقت دیا جاتا ہے آپ حضرات کے آرام کا، جس میں آپ حضرات ایک تفصیلی آرام فرمائیں اور تفصیلی طور پہ بالکل سکون سے. میرے خیال میں اکثر تو سوتے سوتے پھر تھک کے خود ہی اٹھ جاتے ہوں گے. ایسے ہیں خود ہی اٹھ جاتے ہوں گے. کب تک سوئیں گے؟ ہاں 10-11 بجے آنکھ کھل جاتی. اور یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. اٹھیں، وضو کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، معمولات کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا. ایک خاص وقت ہوتا ہے. ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. لوگ سو رہے اور میں اللہ سے مانگ رہا. یہ خاص گھڑی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنا قرب اور دھیان اور محبت اور پیار، یہ خاص گھڑی ہوتی. اس خاص گھڑی میں اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے بن جائیں. ایک لمحے کو ضائع نہ کریں. یہ جو لوگ سو رہے اور یہ جاگ رہا، نیند ہو گئی پوری، جسم فریش ہو گیا، بہتر ہو گیا، الحمدللہ. اب میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کروں، تسبیح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نوافل کا ٹائم ہے تو نوافل کے ذریعے اور مراقبے کے ذریعے اللہ سے باتیں کروں اور اللہ کو اپنا درد، اللہ کو اپنا غم سناؤں. یہ خاص وقت ہوتا ہے، یہ خاص گھڑی ہوتی ہے اور یہ خاص لمحہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی سوال؟ جی جی. آپ کو وظیفہ دوں؟ میں کہہ رہا ہوں میں سب کو دوں، جتنے بھی بیٹھے سب کو دوں. میں آپ کو وہ وظیفہ دیتا ہوں جس سے الحمدللہ میں نے بھی پایا اللہ کے خزانوں سے، اور میں نے جس کو دیا اس نے پایا. وہ ہے انمول خزانہ. اگر ہے یقین،
میں ہر درس میں وظیفے بتاتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور اگر کوئی مجھ سے کہتے ہیں جو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو زندگی بھر کا معمول بنا لوں، تو میں کہوں گا انمول خزانہ نمبر 1 اور انمول خزانہ نمبر 2، یہ دونوں وظیفے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اس کی تعداد میں بتایا کرتا ہوں پاگل۔ ہاں سمجھ نہیں آئی کیا؟ کہاں سے آئے؟ سوات سے۔ بس پاگل پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں اور بہت پڑھیں، نمبر 1 نمبر 2 کہنا چاہیے جی۔ اور یہ سب کو اجازت ہے اس کی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کوئی وظیفہ بتائیں تو میں کہوں گا انمول خزانہ پڑھیں جی۔ جب بھی کوئی مشکل یعنی کہ مسئلہ بنتا ہے، مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے کوئی کام خراب ہونے والا ہے کسی وظیفے کر کے، اور جب کوئی کام اچھا ہونے والا تھا پھر بھی مجھے پتہ چلتا کہ کچھ کہتے ہیں 2012 سے میں ابکری کو نیٹ کے ذریعے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو انمول خزانہ پڑھتا ہوں۔ انمول خزانہ بھائی ذرا میری طرف دیکھتے رہیں، توجہ سے دیکھتے رہیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے بھی صحیح، پھر ٹیک لگا کے سو گئے تو وہ دکھ ہوتا ہے مجھے۔ اچھی بات ہے آنے کا، میرا جی چاہتا ہے بعض بندوں کو کہوں اب واپس چلے جائیں۔ پچھلے دفعہ میں نے ایک بندے کو واپس بھیج دیا، اسے بلایا، اسے سمجھایا اور بیگ اٹھا کے واپس بھیج دیا میں نے۔ میری کہہ کہ وہ سوتا تھا، کہہ کے بھی سوتا تھا اور مجھے اس پہ ترس آتا تھا۔ آخر میں نے کہا میں تو چلا جا، مجھے کہنے لگے میں نہیں سوؤں گا، میں کہ تیرے بس میں نہیں ہے، اس میں نے بھیج دیا۔ اب ایک بندہ میرا پھر ٹارگٹ میں ہے، اس کو میں نے بھیجنا ہے، سچی بات ہے میں نے اس کو بھیجنا ہے، میں ٹارگٹ میں رکھا ہوا ہے، چند دن دیکھوں گا۔ اس کا نقصان ہو گیا، نقصان نہ ہوا، وہ صبح بھی سوئے، وہ دوپہر میں بھی سوئے، وہ عصر میں بھی سوئے، وہ ظہر میں بھی سوئے، وہ دن کو بھی سوئے، وہ رات کو بھی سوئے۔ پھر کیا سونے آیا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ دکھ ہوتا ہے مجھے، اس کا نقصان ہو گیا۔ اللہ والو، چینی کی بوری لے کے کوئی بندہ سائیکل پہ جا رہا ہو، اس کی بوری پھٹی اور چینی گر رہی ہو، چینی اس کی ضائع ہو رہی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اوہ ضائع ہو رہی۔ موٹر سائیکل کی اگلی بتی جل رہی ہو تو یوں اشارے کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیٹری ضائع ہو رہی ہے دن میں، ایسے ہے۔ وہ اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہو گیا اس بندے کا، اور میں بار بار اس بندے کو درخواست منت کر رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انمول خزانہ پڑھا۔ اب عالم میرا یہ ہے کہ کوئی چیز اگر ہونے والی ہوتی ہے نقصان کی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور اگر نفع کی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور میں پڑھتا ہوں میرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ پورا رمضان کہہ رہا ہے گزارے کو، میں بولا پورا ادھر گزارے، وہ مجھے کہنے لگا ادھر یہ مسجد بنائی ہے، بڑے علماء ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آدھا گھنٹہ اس نے مجھے بٹھا لیا کہ تو ادھر چل میرے ساتھ، سب کچھ ملے گا، اچھا ہے یہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد بولا کہ چلے، میں بولا چلے، کدھر جانا؟ میں بولا فری جا، تو میں کہنے لگے میں فیصل موور سے آیا تو ایک بندہ ملا،
کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں رحیم یار خان سے آیا۔ کس لیے؟ تسبیح خانے میں۔ کتنا وقت؟ کرے پورا مہینہ گزاروں گا۔ اس نے کہا فلاں جگہ چل، یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا۔ آدھا گھنٹے کے بعد کہنے لگا تیار ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کرے چلیں گے؟ ہاں۔ کرے کہاں چلیں؟ کہاں تسبیح خانے چلیں۔ پھر کہتے 15-20 لگایا۔ پھر کہتے آخر کار وہ چھوڑ کے تک ہار کے چلا گیا۔ بندہ بڑا پکا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، میں بھی محتاج ہوں۔ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 کتابچے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جی کہتے ہیں میری اہلیہ نے یہ انمول خزانے کا وظیفہ دیکھا، میرا گھر نہیں تھا، کرائے پہ رہتا تھا۔ ہماری اب الحمدللہ کہتے ہیں بلڈنگ بن گئی ہے، 4 منزلہ بلڈنگ، اسی وظیفے کو کر کر کے بنائی ہے۔ کہ لے میری بیوی نے مجھے بھیجا ہے، میں پہلے آپ کا مرید نہیں تھا۔ یہی انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 جادو کا بھی علاج ہے، بس یقین کے ساتھ الحمدللہ آپ حضرات نے پایا ہے۔ اور کسی کا کوئی بات؟ جوان کہتے ہیں روحانیت کی ترقی اور روحانیت کی منازل کیسے طے ہوں؟ روحانیت کی ترقی اور منازل میں نے تو زندگی میں ایک سبق پایا ہے چھوٹا سا، آپ کو ہی بتا دوں۔ بتاؤں؟ آج میں قرآن پاک کی تلاوت میں تراویح میں سن رہا تھا، سچی بات ہے پریشان تھا، ہل رہا تھا۔ وہ عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کے بارے میں آئے کہ آپ اس کا جنازہ 70 بار بھی پڑھیں تو ہم ان کی بخشش نہیں کر، اس کی بخشش 70 برت۔ یہ میں آیت سن رہا تھا، آپ نے بھی سنی، اور میرے جھٹکے لگ رہے تھے، مولا کتنا بدقسمت انسان جس نے آقا کا کتنی دفعہ دیدار کیا ہوگا، 100 دفعہ، 2000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ۔ میرے آقا 50 سال پورا مکہ میں رہے، 50 سال مکہ میں رہے، 50 سال۔ آخر کار وہ مر گیا، حضور نے اپنا کرتا مبارک دے کے اس کو کفن میں دیا، اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے اس کا منہ کھول کے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، شفقت کی انتہا۔ پر اس نے مدینے والے سے دغا کیا تھا، دھوکا کیا تھا۔ رب کو اپنے حبیب سے عشق نہیں، پیار سے، عشق سے آگ اگلی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا 70 بار بھی جنازہ پڑھے میں معاف نہیں کروں گا۔ ہم ایک اللہ والے تھے، ان کو استاد جی کہتے تھے، مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم کے بڑے درویش تھے، با کمال تھے، مجھ سے شفقت فرماتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ فون کیا، اس وقت مشرف کا کہہ رہے اس سے ملنا بڑا آسان ہے، حکیم طارق ملنا۔ میں کہ حضرت یہ آپ سے بات تو ہو رہی، ملنا تو ہو رہا، کہ ملاقات کیسے ہو؟ میں نے کہا کس کی؟ کہ اللہ کسی بندے کی۔ میں نے کہا آپ جب بھی فون کرتے ہیں میں تو ٹائم دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہاں بھی شفقت فرمائی، تشریف لائے، وہاں بھی میرے گھر میں میں حاضر ہوتا تھا، کیونکہ میری پھپھی کا گھر تو ان کے ایک ساتھ ہے، میں جب بھی ہوتا تھا شیخ کی خدمت میں۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، ایک بات فرمائی، بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔
صاحب کمال تھے، مجھے خود فرمائے یہ بلیاں دیکھی ہیں؟ میں کہ جی۔ فرمائے یہ جنات ہیں، 13 جنات ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میرے شاگرد ہیں، مجھے خود فرمایا۔ تو میں بیٹھا تھا، وہ ماؤ لحم جو ہے مجھے دکھایا، شاگرد کو کہا لے آؤ یہ عرق ہے، دیکھو میں پی لوں۔ تو خود باتوں میں کوئی بات نکلی تو ایک اور وہاں کے ابش موجودہ شیخ الحدیث ہیں مولانا منیر احمد منور صاحب جو موجود ہیں باب العلوم کیرڑ پکا کے، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو مجھ سے ایسی باتوں میں کوئی بات چلی تو فرمانے لگے کہ میں نے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، مجھ سے کسی نے پوچھا کوئی وظیفہ بتائیں، میں نے ان سے کہا کہ اپنے مرشد پہ 100% سچا اعتقاد اطمینان دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ مجھے فرمایا حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی نے، اور پھر فرمایا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ پہ میں نے 100% اعتماد کیا، 100% اندھا اعتماد کیا۔ یہیں لاہور میں ہماری تسبیح خانے کے ساتھ ایک کوٹھی ہوتی تھی، حضرت رائے پوری وہاں تشریف لاتے تھے۔ ایک عبدالحمید اس دور کے صوفی عبدالحمید صاحب تھے، اس دور کے وزیر تھے، حضرت تشریف لاتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے جی غریبوں کے گھر نہیں جاتے، امیر کی کوٹھی میں جاتے ہیں، امیر کے بنگلے میں جاتے ہیں۔ تو کسی کو حضرت نے سنی بات، فرمایا بھائی اس کا گھر بھی بڑا ہے، وسائل بھی ہیں، غریب کے گھر جاؤں گا اس کا گھر بھی چھوٹا، وسائل بھی نہیں ہوں گے، میں جہاں جاؤں گا مخلوق کا ہجوم ہوگا اور دنیا ہوگی۔ تو اللہ والوں پہ اعتراض ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، لیکن مجھے جو اس درویش نے فرمائے، جو حضرت نے استاد جی نے بات فرمائی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا عبد المجید صاحب نے، وہ یہ فرمائی کہ میں نے حضرت رائے پوری پہ سچا اور اندھا 100% اعتماد کیا، اور یہی خود بڑا وظیفہ ہے، اور اسی سے سلوک کی راہ کی اور برکتوں کی منازل طے ہوتی ہے، اور یہی دنیا کا بڑا وظیفہ ہے۔ اور کسی کا سوال؟ جی کہتے ہیں اپنے مرشد کے بارے میں تفصیلی درس دیں، کہاں سے آیا؟ پشاور سے آیا؟ آپ کی زبان پشتو ہے تو یہ پشتو میں بتاؤ یہ بات۔ دعا کریں۔ میں اپنے مرشد کے بارے میں وقتاً فوقتاً میرے درسوں میں باتیں چلتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں درسوں میں، اگر کوئی اور بھی سننے والے ہیں تو اس کو درس میں مختلف دروس ہیں میرے 1200 1250 سے زیادہ ہیں، تو اس میں اکٹھے کر لیں انشاءاللہ، تو وہ بھی بہت بڑا مجموعہ ہے، تو مزید بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ جی اچھا کھڑے ہوتے اشارہ کو دساؤ انہوں کو، ان کو بتاؤ نا۔ کہنے لگے کہ آپ کے روڈ پکے کی بات کر رہے ہیں، وہیں باب العلوم کے ساتھ میرا گھر ہے، ایک مسجد میں میری پھوپھی کا گھر ہے، تو ساتھ جو ہے مسجد ہے، وہاں میرا 9 گزی قبر دیکھو۔ ہاں کہنے لگے میں چل نہیں سکتا تھا، اب چل سکتے باقی ٹھیک ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیشاب کنٹرول نہیں کرتا، اب بھی تھیلی لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے میرا پہلے چل نہیں سکتا تھا، چل کے دکھاؤ، راستہ دو بھائی۔ اللہ نے اور چل کے دکھاؤ، اللہ نے اتنا کر دیا، کس نے کیا؟
کہتے 42 فٹ کھمبے کی بلندی سے نیچے گرا تھا. اللہ اچھا کہنے لگے باب العلوم کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں مہینہ پورا لگا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہہ دیا تو ہو جائے گا. وہ اللہ والے ہیں انشاءاللہ اللہ کر دے گا. پہلے میں نے کون سا کیا, اب بھی وہی کرے گا جس نے پہلے کیا. جی کس کے لیے؟ ہاں یا قابض ہو 11 بار جس کو موشن لگے ہوں, اور جس کو قبض ہو وہ نہیں, وہ تو پھر کہے گا یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. جس کو موشن لگے ہیں بار بار اجابت ہے, وہ یا قابض ہو 11 بار پڑھے تو وقت مستقل پڑھتا رہے بار بار تو انشاءاللہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور بار بار جو اجابت حاجت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا بڑا تجربہ ہے. جی سانپ کا 7 طواف بھی 7 صفا مروہ بھی 7 زمین بھی 7 آسمان بھی 7 دن بھی 7. یہ تو پھر درس ہو جائے گا. پھر ابھی تو سوال و جواب کی نشست ہے, پھر میں تو بولنے بیٹھوں گا, مجھے تو آتی ہی باتیں ہیں. ایک بندہ گیا بڑے عرصے کے بعد آیا, باپ نے پوچھا پتر کیا کمائی؟ آکھے ابا میں سندھی سیکھ آیا ہوں. ابا میں سندھی سیکھ آیا ہوں. تو ایک زرگر تھا ساتھ, کہنے لگا پتر جا سندھی بنواتے چاوا وال تو بھی کھا میں بھی کھاؤں. یعنی وہ زیور نا زرگر کے پاس لے جا تو اس کو زیور توڑوا لے, پیسے دے گا تو بھی کھا پھر میں بھی کھاؤں. تو سندھی سیکھ آیا ہے. تو میرے پاس تو یہ باتیں ہی ہیں, انشاءاللہ بیان کروں گا. جی بیان کروں گا 7 کا. ایک یہ بیان ہے, اور ایک رات ہمارا جو بات سانپوں پہ ہوئی, جو آپ حضرات نے اپنے مشاہدات تجربات بتائے, اس میں بھی بات ہونی چاہیے. جی کہتے ہیں اپنے اعمال میں یقین کیسے لایا جائے اور دل کے برتن کو صاف کیسے کیا جائے. ساری زندگی کی محنت, ساری زندگی کی محنت, اور کرتے 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 بھی اگر کچھ ہو جائے اور موت آ جائے تو سمجھ لے ہو گیا. ساری زندگی کی محنت, اتنی محنت اتنی کہ جسم تھک جائے اور بعض اوقات مایوسی کے وسوسے آنا شروع ہو جائیں, پر محنت نہیں چھوڑنی. ساری زندگی کی محنت, پر محنت نہیں چھوڑنی, محنت نہیں چھوڑنی. ساری زندگی کی محنت میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں, مایوس نہ ہو, چھوڑے نہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا اگر نقد کوئی دعا قبول نہیں, اس کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے, چھوڑنا نہیں. نسلوں کے لیے بھی اپنے لیے. ہاں جی کہاں سے آئے آپ؟ تارا.
کہتے اک کا جو پودا ہوتا ہے اس کے جو پھول ہوتے ہیں، پھول کے اندر ایک تارا سا ہوتا ہے، بیج ہوتے ہیں کیا؟ اس کے اندر لونگ ہوتے ہیں، ہاں ایک تارا ہوتا ہے، اس کی شکل ہوتی ہے تارا ہوتا ہے، تارے کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ اگر سانپ کے کانٹے کو کھلایا جائے، اتنا کھلایا جائے کہ کڑوا نہیں لگے گا، جب کڑوا لگنے لگے بند کر دو، زہر ختم ہو گیا۔ اور کوئی زندگی کا ٹوٹکا بتائیں جو آپ نے آزمایا ہو، کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، ماشاءاللہ زندگی آپ کے گزر گئی۔ 40 سال کے تو ہوں گے، 72 سال کے، ماشاءاللہ۔ اچھا میرا اندازے ایسے غلط ہو جاتے ہیں، ہاں اس سبگول کا چھلکا، سنگھارے کی گری اور براؤن شوگر، جی 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 وسط ثابت سنگھارا، اس سبگول کا چھلکا، براؤن شوگر، اس کو پیس لیں برابر ملا کے، ہفتہ دو ہفتہ کی خوراک بنائیں، کیونکہ اس پہ کیڑا زیادہ پڑ جاتا ہے۔ کتنا بھی بیمار ہو، پیشاب کا مسئلہ، یعنی پیشاب کا مسئلہ کیا؟ قطرے نکل جاتے ہیں، سوئے کا نکل جاتا ہے، بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، لو بھئی آپ کو جواب مل گیا۔ موشنوں کے لیے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ٹوٹکا سوچئے گا، ضرور بتائیے گا، جی ٹھیک ٹھیک، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ مراقبے کے لیے کہتے ہیں بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ، یہ اتحیات جو ہے نا، یہ اتحیات، یہ مراقبے کے بیٹھنے کا بڑا خاص طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا یوگا والے بھی ایسے بیٹھتے ہیں، یوگ کرتے ہیں یوگا والے، اس کی وجہ یہ ہے اس حالت میں جسم چاق و چوبند، چست اور ریڈی ہوتا ہے اس حد، اور اگر تھک جائیں تو پھر اور حالت بھی بدل سکتے ہیں، اور حالت بھی بدل سکتے ہیں۔ پر یوں کر کے نہ بیٹھیں، کیونکہ یوں کرنے سے مطلب ہے کہ نیند میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہے، باقی اب تیری آنے کی دیر ہے، میں نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب تیری مہربانی آ جا۔ جی جی کہتے دماغ سن ہے، کام میں دل نہیں لگتا، والد کی وفات کے بعد پیچھے سے پیچھے جا رہا ہوں۔ بہترین چیز انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 ہے، میں پورا رمضان بتاؤں گا، پورا رمضان، یقین والے کو ایک دفعہ کافی، بے یقین کو پھر بار بار یہ بتاؤں گا، پورا رمضان۔ اور اس کو گڑ گڑا بھکاری بن، تھوڑا زیادہ بہت زیادہ پڑھیں، اور اسی سے کام ہو جائے گا، سارا گھر کریں۔ اور جی کہتے تسبیح کا جو دانہ ہے اس کو اندر کی طرف پھینکنا چاہیے یا باہر کی طرف؟
چیز یاد رکھیے گا، جس کا اللہ کی ذات کی طرف دھیان ہوگا وہ تسبیح کے دانوں پہ دھیان نہیں دے گا۔ یہ بڑی بحثیں کتابوں میں ہیں، میں نے بڑی پڑھی ہیں۔ کئی لوگ آ کے مجھ سے کرتے ہیں جی اندر کی طرف آئے تو ٹھیک ہوگا، باہر کی طرف تو جو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا دھیان کس کی طرف ہو؟ جس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا وہ دانا باہر جائے یا اندر آئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کسی نے پوچھا حضرت اتنا بڑا مقام اور کمال اب بھی تسبیح ہاتھ میں ہے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا بھائی جس تسبیح کی وجہ سے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا پھر اب اس تسبیح کو چھوڑ دوں؟ اس تسبیح کو چھوڑ دوں؟ دانا اندر تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کی لینا چلیاں چوڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ اس کا معنی بھی کر دوں، استا خبرہ پوئیشو دا پوئیشو نہ پوئیشو، میں کیا کروں؟ خبرہ دادے اس کا معنی ہے بات یہ ہے، پشتو میں نا خبرہ دادے یعنی بات یہ ہے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری اور دل نہ پھرا، اس تسبیح کا پھر کیا فائدہ؟ کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، بہت محنت کی پر اللہ کو نہ پایا، اور آخر میں کہتے ہیں بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، دودھ میں اگر دہی کا ہلکا سا چھینٹا ڈالیں گے تو دہی بنے گا نا، چاہے دودھ کو کڑھائی میں کڑھاتے کڑھاتے دودھ سرخ ہو جائے لال ہو جائے پر دہی نہیں بنے گا، دہی بنے گا تو مکھن نکلے گا۔ بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، اس کو گرم کر کر کے لال کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دہی نہیں جمے گا۔ اب سمجھ آئی؟ سارے جتنے پٹھان بیٹھے ہیں سب کو سمجھ آ گئے؟ چلو ماشاءاللہ جی۔ کس چیز کے لیے؟ انمول خزانہ پڑھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 دیوانگی کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کوئی خاص ذکر بتائیں، کوئی ذکر بتائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ، یا اللہ کوئی خاص ذکر بتائیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا کہ موسیٰ اگر اس لا الہ کو ترازو کے ایک زمین کے ایک ترازو اور ساری کائنات ایک ترازو میں تو پھر بھی کلمے کا ترازو جھک جائے گا، وزنی ہو جائے۔ اور کسی کا سوال؟ نا یہ سانپ بچوں کے کاٹنے والا لا یجلی یہ نہیں بتایا، سلام علی نوح فی العالمین بتایا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو عصر کے بعد بتایا تھا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سلام علی نوح فی العالمین سانپ کے لیے بتایا تھا اس کی طاق 7، 11، 21، 41 دفعہ۔ جی
جوان کہنے لگا کہ آپ کے درس میں آ کے مجھے ایک احساس ملا کہ امت کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اپنی ذات سے نکل کے، اپنے مزاج سے نکل کے، اپنی چاہت سے نکل کے. کرے 2-3 کتنے رمضانوں سے یہاں آ رہے؟ 2015 کے رمضان سے یہاں آ رہے. تیسرا رمضان، چوتھا، تو تیسرا رمضان ہے میرے خیال 15 16 17 18 چوتھا رمضان. تو میں کہنے لگے یہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ احساس پختہ رہے اور امت کے لیے، انسانیت کے لیے مانگتا رہوں. اور اللہ قبول انشاءاللہ رہے گا، یہ احساس سدا قائم رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. جی بڑھ کے درخت کا کچا پھل توڑیں، بوہڑ کے درخت کا کچا پھل توڑیں. یہ اللہ والے بتا رہے ہیں ٹوٹکا ہے. اسے سائے میں خشک کریں، دیسی گھی میں ہلکا براؤن کریں ایسے، اور پھر اس کے ہم وزن مصری ڈالیں اور اسے 1 چمچ صبح شام کھائیں. کس مقصد کے لیے یہ ہے؟ قوت کے لیے. اور جس کو سفید پیشاب آتا ہو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند. یہ جسم کی قوت کے لیے ہے، بہت طاقتور ہے. بوہڑ کا کچا پھل لے لیں، ہلکا گھی میں براؤن کریں، بھونیں، پھر اس کے برابر شکر ڈال کوٹ کے چمچ صبح شام دودھ سے. ٹھیک؟ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ ایک حکیم نے بتایا تھا، پھر آپ نے خود آزمایا. بہت اچھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی اب کیا ہے؟ روحانی غسل کرو، وضو کے 3 گھونٹ پانی پیو، انمول خزانہ پاگل ہو کے پڑھو. دماغ جب سن رہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. جی انمول خزانہ، انمول خزانہ. مان جائے، پاگل ہو جائے، ملتا ہے. اب کون بندہ کہہ رہا تھا میری اب بلڈنگ ہے، پہلے گھر، آپ بتا رہے ہیں. اور کسی کو انمول خزانے کا فائدہ ملا ہو؟ چلو لو، کیا ملا؟ مختصر بتائیں. نہیں مختصر نہیں ہے، مختصر. ہاں جی یہ میں پیدا نہیں بتاؤں گا، بیٹھ جاؤ. اب بتاؤ پھر. یعنی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے پڑھا اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی. ماشاءاللہ.
اور انمول خزانہ جی ہیں؟ ہاں ہاں کہنے لگے میں انمول خزانہ پڑھتے پڑھتے ابھی سینہ دکھا رہے یہ ٹانکے لگے ہوئے آپریشن تھیٹر میں گیا بائی پاس ہوا چوتھے دن کھڑا ہو گیا ڈاکٹر کہنے کیا ہو گیا تجھے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے سفر نہیں کرنا کہاں سے آئے ہیں کہتے میں نے آیا ہوں تو دوائی چھوڑ دی ہے وہ کہتے روزے نہ رکھو روزے بھی رکھ رہا ہوں کھانا بھی کھا رہا ہوں میں ٹھیک ہوں انمول خزانہ ہے تسبیح خانے کی برکت ہے ماشاءاللہ جی آپ انمول خزانہ پڑھیں گے ان سے کہیں انمول خزانہ سارا دن پڑھیں سارا گھر پڑھیں صبح شام پڑھیں وضو بے وضو پڑھیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں جی جی ہاں جی یہ کہتے ہیں بار بار ناف ٹل جاتی ہے بتائیں جی کیا فائدہ ہے اس کا کوئی ٹوٹکا بتائیں ہاں جی اب آخر 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے انگلیوں کو دم کر کے ناف پہ لگا لیں ناف ٹھیک ہو جائے گی اور کسی کو ناف کا تجربہ فائدہ بہت اچھا اور کسی کا مشاہدہ ناف کے بارے میں جی اولا آخر 3 دفعہ درود شریف 1 دفعہ الحمدللہ 3 دفعہ قل هو اللہ اور ناف کے اوپر انگوٹھا رکھیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے جی آپ کوئی سوال ڈائری کاپی آپ کی کہاں ہے ادھر آ کے بیٹھ جائیں جی 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 اب کچھ مختصر بات کیجئے جی جی انشاءاللہ انمول خزانہ پڑھیں گلگت سے آئے ہیں انشاءاللہ جی جی ہاں ذکر خاص کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے مولانا عادل صاحب کرایا کریں کیوں بدل بدل کے کراتے ہیں اور حضرات بھی کراتے ہیں آپ حضرات چاہتے ہیں میں کہتا ہوں سب کو سعادت کا موقع ملنا چاہیے کیا خیال ہے انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے بس آپ درس سنیں گے مسلسل درس سنیں نیٹ پہ موبائل پہ یہاں وقت گزاریں انشاءاللہ ضرور ادھر آ کے بیٹھ جائیں جی آپ بات کیجئے ہے جی
اصل میں تعویذ اور قرآنی آیات چلتے پانی میں نہ بہائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہیں ایسی جگہ جا کے اٹک جاتے ہیں جہاں نہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ قبرستان میں یا کیسی جگہ میں دفن کر دیں۔ دفن کریں، وہ زیادہ ہے بہتر۔ پانی اب ہمارے ہاں ہمارے ایک محسن ہے کراچی میں، وہ وزن کے ساتھ کراچی کے اندر جہاز ہے ان کے پاس، وہ سمندر میں جا کے دیتے ہیں، اگر دور نہ پھینکے تو سمندر باہر اچھال دیتا ہے۔ جی ہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے سورۃ الکافرون کو کھولا ہے اسی طرح، اور یا بیت الخلاء کی دعا کو کھولا ہے اسی طرح درود ابراہیمی کو بھی کبھی درس میں کھولیں، اس کے کمالات۔ یہ اچھا عنوان ہے، صبح کھولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى، صبح انشاءاللہ۔ بلکہ ابھی مضامین آنا شروع ہو گئے ہیں، صبح انشاءاللہ تعالی آتے ہی اگر بالفرض میں 2-3 منٹ کے بعد یہ موضوع نہ کروں تو مجھے ذرا یاد دلا دیجئے گا۔ صبح اس کے کمالات اور برکت نہیں، اب دوسروں کو موقع دیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد۔ اس کا درس پڑھا نہیں ہوا ہمارے نیٹ پہ؟ سندھ میں نے عرض کیا تھا، اس کے اوپر پورا درس دیا تھا، آپ پڑھتے ہیں۔ سندھ میں نے درس دیا تھا اور یہ نیٹ میں موجود ہوگا، ہے؟ ہاں ہے، نیٹ پہ ہے، اس کا پورا درس ہے۔ جی پورا یہی ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہمارے مخلصین یاد رکھتے ہیں اس کو، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ حضرات کا لگتا ہے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، آپ اللہ پاک اور برکت دے۔ اچھا جی انمول خزانہ تو اجازت عام ہے، اجازت عوام ہے، اجازت ہے۔ اچھا ایک سوال، جی آپ بتائیے۔ کہتے جی بیان میں درس میں ایک شعر کہا تھا، اس کا ترجمہ بیان کریں۔ جی انمول خزانہ، کوئی بات نہیں، وہ بھی پڑھیں۔ انمول خزانہ، انمول خزانہ پڑھیں ساتھ۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومسواک فی قلبی فأین تغی۔ کہہ رہے تیرا نقشہ تو ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے، خیالک فی عینی، آنکھوں میں نقشہ جاتا ہی نہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یہ ہے خیالک فی عینی
وَذِكْرُكَ فِي فَمِّ، ہر وقت تیری باتیں، تیرا تذکرہ، تیری یادیں. وَمَسْوَاكَ فِي قَلْبِي، اور دل میں ہر وقت تیرا تصور ہی ہے، دل میں بیان، گمان، تصور. فَأَيْنَ تُغِيبُ، اب لوگ مجھے کہتے ہیں میں تجھے بھول گیا ہوں. بھولو دیوانوں، میں اس کو بھول کیسے سکتا ہوں؟ یہ اس شعر کا معنی ہے، میں اس کو بھول کیسے. فَأَيْنَ تُغِيبُ، یعنی وہ بندہ مجھ سے غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں ہر وقت دیکھتی ہیں، منہ ہر وقت بولتا ہے اسی کے تذکرے میں، اور دل ہر وقت اسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے. میں اس کو کیسے غائب رکھ اپنے سے دور پا سکتا ہوں؟ وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے. جی آخری سوال کسی کا؟ جی پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا جی ایک سوال ہے، کل اس کا جواب آپ سے لیں گے انشاءاللہ. یاد بھی دلائیں. ایک تو صبح انشاءاللہ درود ابراہیمی پہ اس جوان نے بتایا کہ اس پہ اللہ نے جو عطا کی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو دے گا. کھولیں گے انشاءاللہ درود ابراہیمی پہ صبح بات کریں گے زندگی باقی تو. شب درمان، خدا مہربان. تو ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا نقش تعویذ آپ کے پاس ہو جو میاں بیوی کی محبت کے لیے جھگڑے، گھریلو زندگی کی نفرتیں بڑھ گئی ہیں. میرے پاس ہیں، میں نقش دیتا ہوں پر تھوڑا دیتا ہوں. اچھا میں ہر پل خود سیکھنے والا ہوں، میں تو آپ حضرات سے سیکھتا ہوں. میں اپنے درس میں بتاتا نہیں فلاں بندے نے یہ تجربہ بتایا، اس نے یہ عمل کیا، اس کو یہ میں سیکھتا ہوں، خود سیکھتا ہوں. اور میں سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، طالب علم ہوں. تو کسی کے پاس کوئی ایسا تعویذ ہو یا ایسا مختصر سا کوئی ورد ہو جس سے میاں بیوی کی محبتیں اور اجڑتے گھر، طلاق قریب پہنچ چکی ہو اور وہ گھر جو ہے وہ سنور جائیں، تو یہ کل بتائیں گے، آج نہیں، کل انشاءاللہ. اور جو کل بتانے والے ہیں خود قریب تشریف لائیں گے. کوئی تعویذ ہو، کوئی ایسا لفظ ہو تو ضرور یہ کل بتائیں گے. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و برکتوں، عزتوں، عافیتوں کا ذریعہ بنائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کی برکت سے کچھ میں بھی بول بیٹھتا ہوں. میرے لیے میری نیت اور صحت کریں گے. 4 درس ہوتا ہے، 2 درس ٹی وی کو دیتا ہوں، 2 درس آپ کو دیتا ہوں. 4 درس ہوتے ہیں سارا دن. پھر میرے مہربانی ہے، لنگر والے حضرات بہت مہربان ہیں، یہ اللہ ان کو جزا خیر دے. صفائیوں والے، خدمت والے بیچارے جاگتے تھکتے رہتے ہیں، اور ادھر میں آ کے کہتا ہوں تم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. میرا حال دیکھیں، اس لیے کہتا ہوں میری نیت کی بھی دعا کریں اور میری صحت کی بھی دعا کریں. میں کہتا ہوں سارے 100% جبریل امین بن جائیں. میں بھی دیوانہ ہوں، سارے جبریل امین بن جائیں. اور انسان سے تو کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی چیز چوک ہی جاتی ہے. یا تو میں پہلے خود بنوں جبریل امین، تو میں خود نہیں بنتا تو میں دوسروں سے کیوں مانگتا ہوں. میں بس میرے لیے میں دعا کریں، اللہ مجھے ہدایت دے. ضرور دعا کریں، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا دعا؟ اللہ راضی ہو جائے، آپ کو اللہ برکت دے. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ.
وعبقري حسان.